صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. جب وطن کو لہو کی ضرورت پڑی، جب وطن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری گردن کٹی. اب ہم ہی سے یہ کہتے ہیں اہل وطن، اب ہم ہی سے یہ کہتے ہیں اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں. میری پیاری بہنوں، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن یادگاری حیثیت اور قومی اہمیت رکھتے ہیں. ایک 15 اگست کا، دوسرا 26 جنوری کا. 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا اور 26 جنوری کو ہندوستان جمہوریت بنا. آج 15 اگست ہے، ہندوستان کی آزادی کا سالگرہ. 15 اگست 47 عیسوی سرزمین ہند پر وہی سورج طلوع ہوا تھا جو کہ آج طلوع ہوا ہے. لیکن اس وقت سورج کی کرنیں ایک نئی صبح کا پیغام لائی تھی. یہ صبح وہی صبح تھی جس کے ظہور سے غلامی کے رات کا اندھیرا ختم ہوا جو 150 برس طویل مدت پر محیط تھا. اسی رات تہذیب کے خود ساختہ گورے ٹھیکیداروں کو ہم نے پھول سے معصوم شہزادوں کا خون پیتے دیکھا. اسی رات بیٹیوں کا سر کاٹ کر تشت میں سجا کر باپ کے سامنے پیش کیے گئے. اسی بھیانک رات میں ماہر استاذوں اور کاریگروں کے ہاتھ قلم ہوئے اور انگوٹھے قطع کیے گئے اور کسانوں کی زمینیں چھین کر ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا. اس تاریخ رات کی جلد صبح ہو، اس کے لیے ہم نے کون سے جتن نہیں کیے، سازشیں اور بغاوتیں کی، آزاد حکومتوں کی تشکیل کی، مزاحمتی تحریکیں چلائی، جان و مال کی قربانی دی. وہ سب کیا جو حصول آزادی کے لیے ناگزیر ہوتا ہے. لیکن جب اس بھیانک رات کی صبح ہوئی تو جس خون نے جلیانوالہ والا باغ کی مٹی کو شفا کی سرخی سے معنا کر دیا تھا، اس کی لالی رخصت ہو چکی تھی. وطن کا اتحاد پارا پارا تھا، امن و سکون غارت ہو چکا تھا. پھولوں کی پتیاں اور پھوکریاں بکھری ہوئی تھی اور بلبلیں کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی. اب میں چند مثال شاعر کے ساتھ اپنی تقریر کو مکمل کرتی ہوں. رکو. اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے. جو اس دیش کے کام نہ آئے وہ ایک بیکار